میں گلگت میں تھا تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا، وہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹریکٹر میں ایک بوڑھا چائنی تھا، چائنیز بہت ہیں وہاں لیبر جو کام کر رہی ہے، تو وہ ٹریکٹر کھائی میں گرا ہے، وہ بوڑھا جو تھا نا وہ مر گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا ایسی بات سن کے، کیونکہ ہم نے تو کبھی تصور میں نہیں تھی یہ بات۔ وہ بوڑھا جب کھائی میں گرا ہے تو کیا ہوا ہوگا؟ ہمارا اگر کوئی بوڑھا گرتا، سب سے پہلے تو ہم فون کرتے بھائی یہ جس لواحقین آئیں، اگر نہیں ملتے لواحقین غسل دیتے عزت کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھ کے، چاہے گرین والا پڑھتا، وائٹ والا پڑھتا، ٹانگیں چوڑی والا پڑھتا، لیکن پڑھتا تو نا، عزت سے دفن تو کرتے نا اس کو۔ ٹھیک ہے وہ اختلاف ہو جاتا، گرین والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، وائٹ والا کہتا ہے میں پڑھاؤں گا، چلو دونوں پڑھا دو، لیکن عزت کے ساتھ اس کو، یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ دفن تو کرتے ہیں غسل دے کے عزت کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ جب اس کے کوئی ریلیٹیو نہیں ملے ان کو کہ یہ اس بوڑھے کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کیوں نہیں جان پہچان کی؟ فیملی نہیں ہے، نکاح اتنی دیر سے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو جا کے نکاح ہوتے ہیں ان کے، پھر بچے کب پیدا ہوں گے؟ پھر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا، دوسرے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، تو جب بچہ ہی نہیں، بچہ ایک ہے تو کون چچا، کون ماموں، کون پھپھا، کون تایا، کون خالہ، کون نانی، کون دادی، فیملی ہی ختم ہو گئی ہے، اپنی موت خود ہی مرتے جا رہے ہیں، تو کوئی ریلیٹیو ہی نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ پکا کے کھا گئے اس کو۔ شاید آپ کو بھی ایک لطیفہ لگ رہا ہوگا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس بوڑھے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کھال اتاری اور پکا کے کھا گئے۔ اب آپ کہیں گے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کسی چائنیز سے کہیں یہ غلط کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیوں غلط، اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی اس کو کیڑوں نے تو کھانا ہی تھا نا، جب قبر میں رکھتے اس کو تو کیڑے کھا کے ختم کرتے، تو پروٹین سے بھری ہوئی چیز ہے، تو اگر ہم نے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ مذہب نہ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے، آپ دلائل سے اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے بھائی انسان کی خوراک بنا دیا ہم نے، کام میں لے آئے، پروٹین مل گئے ہمیں، اس سے طاقت آ گئی جسم میں، بوڑھے نے تو مر گیا نا، اب تو اس پہ ظلم تھوڑی ہے، زندہ کو کاٹ کے کھاتے تو یہ ظلم اور زیادتی تھی، جب مر گیا تو ہم نہیں کھائیں گے تو کتے بلی کھا لیں گے، کتے بلی نہیں کھائیں گے تو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ اب آپ دلائل سے ان کو سمجھاؤ بیٹھ کے، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ تو قانون بہت سخت ہے وہاں، ورنہ بچے کھائے جاتے ہیں، مردہ بچے کھائے جاتے ہیں۔ یہ درندگی ہے، درندگی جو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری ینگ جنریشن اسی ٹریک پہ چل رہی ہے۔ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن کے جس ٹریک پہ چل رہی ہے، اس کا انجام وہی ہے جس میں آج وہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم اسی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی۔ تو میں خاص طور پہ نوجوان طبقے سے کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کر لیں۔ آپ خراب نہیں ہیں، لیکن جس ٹریک پر آپ چل رہے ہیں، آپ کی اولاد کا قدم اس سے ایک گنا آگے ہوگا، اور اس کی جو آگے نسل آئے گی وہ آپ سے ایک گنا آگے ہوگی، اور پھر وہی مستقبل ہوگا، وہی فیوچر ہوگا ہماری نسل کا، جس پہ آج گورے بیٹھے ہوئے ہیں، نائٹ کلبیں ہیں، شراب ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، نہ اماں کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ چچا، نہ ماموں۔ ہمارے ہاں تو ایک کلچر ہے الحمدللہ، ایک ابا ہوتے ہیں، ایک عدد گھر میں دادا ہوتے، دادا وادا تو ختم ہو گئے وہ بھی، کیونکہ اب اتنی دیر سے نکاح ہو رہا ہے کہ وہ پوتے سے پہلے ہی ابا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دادا بننے کی نوبت آتی نہیں ہے، 50 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو دادا کہاں سے بنیں گے؟ تو لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ جا کہاں رہا ہے؟ اسی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ ایک ایسی منزل پہ جا کے کھڑا ہوا کہ نیچے کھائی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کھائی میں گر گیا۔ دوسرا اسی طرف جا رہا ہے، لیکن کھائی اس سے بہت دور ہے۔ اب آپ اس دوسرے کو ڈرا رہے ہو کہ بھائی یہ ایسا راستہ ہے، اس میں آگے جا کے بڑی گہری کھائی ہے، اس میں جو بھی گیا ہے وہ بچا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس میں گرا ہے نا، اس کو بھی پہلے خطرہ نہیں تھا، اس کو کھائی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی پھر تھوڑی آپ جاتے۔ تو ہم جس سمت میں چل رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، شادیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اسٹیج پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے دو، یہ مولویوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے کسی کو ناچتا ہوا دیکھ کے، ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ مولوی لائف کو انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتے ہمیں، اگر ہم اپنی کزنوں کے ساتھ اسٹیج پہ ڈانس کر رہے ہیں اور ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہے، گانے گا رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے، تھوڑا سا پھر بعض جو زیادہ ماڈرن ہیں ان میں تھوڑا زیادہ سا ہو جاتا ہے، شرابیں بھی چلتی ہیں،
تو کیا ہے لائف ہے, شادی کے موقع پہ بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ پتہ تو چلے کہ شادی اور میت میں کوئی فرق تو ہو. تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کباب میں ہڈی بنے رہتے ہیں, کہتے ہیں حرام ہے, ٹھیک ہے نا, اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ بری چیز ہے اور یہ غلط ہے, لڑکیوں سے دوستیاں غلط ہیں, یہ غلط ہے. تو یہ لوگ تو خوش کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہو گے تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے, لائف کو انجوائے کرو. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو لائف کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے آپ کا, یہ غلط ہے, یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آپ نے اس میں بریکیں نہیں لگائی نا, جو اسلام نے جس طرح آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے, یہ اپنی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کا جس طرح سے حکم دیا, اگر آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں, ان میں بریکیں نہیں ہیں. آپ کی اگلی والی نسل ایک اسٹیپ, بولیے بھائی, آگے جائے گی, یہاں تک رکے گی نہیں. اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں, آپ گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اگلی نسل اس سے آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے بھی آگے ہوگی, اور پھر وہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ویسے بن جائیں, بالکل ویسے بن جائیں کہ ابا کا ہی پتہ نہیں ہے اور اماں کا ہی پتہ نہیں ہے, اور ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بیگم صاحبہ اس خاتون سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس کے فادر کون ہیں اور کتنے فادر ہیں, ایسے ایسے بیہودہ قسم کے سوال ہو رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی کلچر ہو ہمارا, تو پھر تو ٹھیک ہے, جتنا انجوائے لائف کو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ وہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا, تو جلدی پہنچ جائیں ہم منزل پر تو اچھا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, ہم وہ کلچر نہیں چاہتے جو ان کا کلچر ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ برا کلچر ہے تو ہمیں بریکیں لگانی پڑیں. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو ہمیں اپنی نئی نسل کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا, خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں, بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں وقتی طور پر بہت اچھی لگتی ہیں جب تک آپ کے جسم میں خون گرم ہے. جب آپ کی ایج زیادہ ہوگی اور آپ کے بچے یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پھر اچھی نہیں لگیں گی, کیونکہ بچے پھر آپ کا احترام نہیں کریں گے. بچے اپنے بڑوں کا جب احترام کرتے ہیں جب ان میں قوت برداشت ہوتی ہے. موسیقی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ میں برداشت کی قوت ختم کر دیتی ہے, آپ میں برداشت کی قوت ختم کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کو انجوائے کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے.